بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو موضوع چل رہا تھا کہ اتنے سارے مکاتب فکر اور اتنے سارے اختلافات، اتنے سارے گروپ، ان میں راستہ کیسے نکالیں گے ہم آگے بڑھنے کے لیے، اس میں ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ جس طریقے سے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بننے جا رہی ہیں دینی جماعتوں کی، مدارس کے حوالے، مدارس کے حضرات کی، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں کسی خاص مکتب فکر کی بنیاد پہ نہ بنائی جائیں۔ اس کا بہت اہتمام رکھنا ہوگا کہ جو آپ کا اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اس میں مسلمان ہو اور پاکستانی ہو، اور پاکستان کے آئین کے مطابق جو بھی قانونی طور پہ وہاں پڑھ سکتا ہو وہ داخلہ لے سکے۔ اگر وہاں آپ نے یہ عنوان لگا دیا کہ یہ یونیورسٹی دیوبندیوں کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ اہل سنت کی ہے، یہ شیعوں کی ہے، اور یہ فلاں کی ہے اور فلاں کی ہے، جو فساد 20 سال میں آ سکتا ہے وہ 5 سال میں آ جائے گا۔ یہ میری پیش گوئی ہے، اس لیے کہ اسکول سے آپ جائیں گے کالج میں، کالج سے جائیں گے یونیورسٹی میں، اور یونیورسٹی سے کہاں جائیں گے؟ معاشرے میں جائیں گے، بیوروکریسی میں جائیں گے، عدلیہ میں جائیں گے، فوج میں جائیں گے، میڈیا میں جائیں گے، کاروبار میں جائیں گے، کمپنیوں میں جائیں گے، بیوروکریسی میں جائیں گے۔ تو وہاں اگر آپ نے یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ یہ بیوروکریٹ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، فلاں فوج کا افسر یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، تو یہ اتنا بڑا فساد ہوگا کہ فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، بہت تباہی آئے گی۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہم جس طریقے سے ہم نے تقسیم در تقسیم کر رکھی ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کو اگر آپ بڑھائیں گے، اور خاص طور پہ جو تقسیم مخصوص حد تک خانقاہوں میں، مدرسوں میں، یا مختلف جو مذہبی جماعتیں ہیں وہاں تک اگر اس کو آپ پھیلائیں گے، اس کا بہت نقصان ہوگا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ نمونے کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تبلیغی جماعت میں کوئی ایسا عنوان نہیں ہے، اس میں سارے لوگ آ سکتے ہیں، سارے لوگ چلا بھی لگا سکتے ہیں، شب جمعہ میں جا سکتے ہیں، جماعت میں جا سکتے ہیں۔ اس کا اتنا فائدہ ہے کہ کسی بھی مکتب فکر سے کوئی تعلق ہو وہ اس میں جا سکتا ہے، اور بالآخر اس کے عقائد، اس کے نظریات ٹھیک ہی ہوتے ہیں۔ تو اصلاح کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے تبلیغی جماعت۔ اور تبلیغی جماعت کے حوالے سے میں ایک بات اور بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کے 2 نظام ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت اور مشیت ہے، اور ایک نظام سنت اور فطرت ہے، جو ضابطہ اور قانون ہے۔ تو ضابطہ اور قانون اور سنت اور نظام فطرت یہ ہے کہ جب انابت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، تو اللہ دیتے ہیں۔ اللہ کا یہ قانون ہے، جس کے اندر طلب ہوگی اللہ اس کو ضرور دیں گے۔ یہدی الیہ من ینیب، یہدی الیہ من یرید۔ اور جہاں بغیر کسی ظاہری، اس کے بغیر طلب کی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے کھینچ لے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا کام یہی ہوتا ہے، لوگ بے طلب لوگوں میں طلب پیدا کریں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام خود جاتے ہیں لوگوں کے پاس، معاشرے میں جاتے ہیں، قبائل کے پاس، سرداروں کے پاس، حکام کے پاس، خود پیغام لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ جب طلب پیدا ہو گئی اس میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ضرور رہنمائی کرے۔ اور بیٹھے بٹھائے کوئی آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کسی کو بھیج دے تو ٹھیک ہے۔ تو اصل طریقہ وہی ہے جو تبلیغی جماعت کا ہے۔ اور ہمارے مدارس میں ایک بہت بڑا جو خلا ہے، کمزوری ہے، وہ یہ کہ 8 سال رہنے کے باوجود بھی اس فاضل کے پاس، اس طالب علم کے پاس کوئی پیغام نہیں ہے لوگوں کو دینے کے لیے۔ اس کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے۔ جو آدمی سے روزہ لگا کر آتا ہے، اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے کسی کو یہ پیغام پہنچانا ہے۔ تو یہ ہمارے نظام تعلیم پر بہت بڑا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب ہمیں دینا چاہیے۔ ہمیں اپنے طلباء کو وہ چیز دینی چاہیے، جب وہ فارغ ہوں تو وہ بے چین ہوں کہ مجھے یہ پیغام پہنچانا ہے۔ اور اگر وہ یہ بے چین ہوں کہ اس کے لیے جیسے ہی میں فارغ ہوں گا تو پھر میں بریلویوں کو دیکھ لوں گا، میں فلاں کو دیکھ لوں گا، میں فلاں مخالفین کو دیکھ لوں گا، تو یہ تو غلط بات ہے۔ تو جس دن آپ کے دل میں ایک پیغام آ گیا کہ میرے پاس ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام اتنا زیادہ ہو کہ آپ کو مجبور کر دے کسی کے پاس جانے کے لیے، اس دن سارے حجاب ختم ہو جائیں گے، ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی، اور آپ اس پہ اتنا آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا۔ ہم نے جامعۃ الرشید میں اور الغزالی یونیورسٹی، اسکول، کالج اور جتنا بھی سلسلہ چل رہا ہے، ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تقسیم جتنی ہم نے کر دی ہے، اس کو آگے نہ بڑھنے دیں، بلکہ اس کو جتنا سمیٹ سکتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حوالہ دیا تھا نا، مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ یہ حضرات تو دیوبند کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے ساتھ میں لکھنا شروع کر دیا محمد رفیع دیوبندی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی اس سے تقسیم کی اور فرقہ واریت کی بو آتی، لہٰذا یہ لفظ آپ استعمال نہ کیا کریں، حالانکہ وہ اصلاً دیوبندی تھے۔
ہم تو ویسے دیوبندی ہیں تو وہ تو حقیقتاً دیوبندی تھے، ان کو منع کیا، اس لیے وہ اپنے ساتھ عثمانی لگاتے تھے، مفتی محمد رفیع عثمانی۔ یہ مشکل کام ہے لیکن یہ آپ کو کرنا پڑے گا، طوعاً او کرہاً، ویسے ہی مان لیں ویسے۔ تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہمارا کسی بھی تنظیم سے، کسی بھی جماعت سے رسماً کوئی تعلق نہیں ہوگا، یعنی ہماری طرف سے رسمی طور پہ طلباء کو کسی خاص جماعت اور پارٹی کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ وہ جس جماعت سے وابستگی رکھنا چاہیں ان کو اجازت ہے، یا اپنے تو وہ خود ذمہ دار ہیں۔ ہماری طرف سے کوئی ان کی رہنمائی کسی خاص جماعت کے لیے نہیں ہوگی، لیکن رسمی طور پہ جو ہم نے طے کیا ہے کہ ہمارے اسکول، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں جو بن رہی ہیں اور جو بنے گی، اس میں رسمی طور پر ہم تبلیغی جماعت سے اپنے لوگوں کو جوڑیں گے۔ لازم نہیں کریں گے لیکن جو جڑنا، اس کا نظم ایسا بن جائے گا کہ جو جانا چاہتا ہے جماعت میں اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے ہم نے 2 اداروں کو رول ماڈل بنایا ہے۔ جے ڈاٹ کا نام تو سنا ہے نا آپ لوگوں نے، ایسے نام تو بہت سنتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی فیکٹریوں میں بہت زبردست نظم بنایا، اور ہر وقت ان کے یہاں جو ملازمین ہیں وہ جماعت میں ہوتے ہیں، اور بہت بڑا ایک سیٹ اپ ہے۔ سال کی جماعتیں بھی نکالتے ہیں، 4 مہینے کی بھی نکالتے ہیں، اور چلے کی بھی، اور 10 دن کی بھی، اور سے روزے کی بھی۔ اور جو سے روزہ ان کے یہاں لگتا ہے وہ فیکٹری کے اندر لگتا ہے۔ مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، تو جو ڈپارٹمنٹ کا بڑا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ چند ساتھی وہ 3 دن، سے روزہ کا 3 دن وہ اپنے ہی لوگوں میں گشت کریں گے، ان کی نماز کا پوچھیں گے، تجوید کا پوچھیں گے، سورہ فاتحہ ان کی صحیح ہے نہیں ہے۔ بہت زبردست ماشاءاللہ نظام بنایا ہے۔ تو میں وہاں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ ان کی مسجد پوری کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، بہت زیادہ۔ تو مجھے انہوں نے جو تفصیل بتائی اور جو اس کا انہوں نے نظم بتایا مجھے اتنا پسند آیا، تو میں نے ان سے کہا کہ وہ ہمارے یہاں آئیں جامعہ میں اور اس کے پورے ایک انٹرویو بھی دیں، پھر ہمارے یہاں سے اساتذہ جائیں گے اور پورا اس کو لکھ کر آئیں گے۔ وہ بہت ہی قابل رشک ہے اور قابل عمل ہے، اس کا بہت فائدہ ہے۔ دوسرا، یہاں غنی گلاس کا نام سنا ہے؟ غنی گلاس جو شیشے بناتے ہیں، ان کا بھی تبلیغی جماعت سے تعلق ہے۔ تو وہ بھائی امتیاز غنی صاحب اس کے بڑے ہیں، یہاں میں نے بیان بھی کروایا تھا ان کا، میں ان کے وہاں گیا بھی ہوں۔ انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے فیکٹریوں میں 100% لوگوں کو نمازی بنانے کا۔ تو انہوں نے بڑی بڑی فیکٹریوں کو، بعض فیکٹریاں ایسی بھی ہیں جہاں 10,000 لوگ ہیں، 15,000، تو انہوں نے ان کی مینجمنٹ سے بات کر کے پورا انہوں نے ایک وہ بنایا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار ہے ان کا پورا، وہ خود اس کو دیکھتے ہیں۔ تو جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، یعنی مسلمان غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، تو ان کو تھوڑی نماز پڑھانا۔ تو انہوں نے اس کے لیے کافی بڑی بڑی فیکٹریوں سے معاہدے کر رکھے ہیں، باقاعدہ ان کے لوگ آتے ہیں، علماء رکھے ہوئے انہوں نے، تبلیغی جماعت کے حضرات ہیں، اور پورا ایک سسٹم ہے۔ تو بہت ساری فیکٹریوں میں 100% لوگ نمازی ہیں، 100، آپ حیران ہو جائیں گے، 100%۔ یہ ایسی گپ نہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان سے میں نے بات کی ہے، ان کا نظام بھی ہم نے دیکھا ہے، بہت زبردست ہے، بہت اچھا ہے۔ تو یہ 2 چیزوں کا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 100% نمازیوں کا پورا یہ ہم ان سے لیں گے، اور جماعت میں جڑنے کے لیے جو لوگ جماعت میں جانا چاہتے ہیں یا وہ اپنے اس کے ساتھ جا سکتے ہیں، جو نہیں جاتے ان پہ لازم تو نہیں کریں گے۔ تو جو لوگ جماعت میں جانا چاہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی بڑی کوشش ہے کہ آپ جب یہاں جامعہ سے فارغ ہوں تو کوئی آپ کے پاس پیغام ہو جو لوگوں کو پہنچائے گا۔ اس انتظار میں بیٹھیں کوئی ہمارے پاس آئے گا، کوئی ہمیں اٹھائے گا، کوئی ہمیں اٹھا کر چلائے گا، اس انتظار میں نہ، اپاہج نہیں ہے، آپ اپاہج تو نہیں ہے نا، معذور تو نہیں، ہاں، اس کا انتظار نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا، اس سے توبہ کرنا، اپنی اصلاح کرنا۔ اعتراف، توبہ اور اصلاح، جب 3 چیزیں جمع ہوں گی پھر کام شروع ہوگا، اس سے پہلے تو کام ہی شروع نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔